سے خدا بھی ملے گا, اس دروازے سے مصطفیٰ بھی ملے گا, مصطفیٰ ملے گا. اور میرے مصطفیٰ ہی نے تو یہ فرمایا کہ اے لوگوں, تم میں سے جو بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, تم میں جو بھی نبی کی محبت قدم بھرتا ہے, ذرا یاد رکھو, کوئی بندہ عاشق نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اے علی تجھ سے بغض رکھے, وہ مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا. کاذبہ من زعم انہو یحبنی ویبغضک, اے علی جھوٹا ہے وہ بندہ جو تجھ سے بغض رکھے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھے. تو بھئی بات طے ہو گئی, جو رسول کا عاشق ہوگا ضروری ہے کہ وہ علی کا بھی عاشق ہو. رسول نے فرمایا کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ رسول کی محبت کافی ہے, اور اگر علی سے محبت نہ کرے تو وہ محبت رسول سے بھی نہیں, کیونکہ رسول کو تو ایسی محبت چاہیے ہی نہیں جس محبت میں علی نہ ہو. فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اے علی تجھ سے بغض رکھے, یعنی یوں کہوں اے علی جو میرا ہو اور تیرا نہ ہو وہ میرا بھی نہیں, جو تیرا نہ ہو وہ میرا بھی نہیں ہے. تو بھئی جو علی کا ہوگا وہ رسول کا بھی ہوگا. تو بھئی عاشق رسول ہونے کا مطلب تو یہ ہے جو رسول سے عشق کرے وہ علی سے بھی کرے, اور جھوٹا ہے وہ بندہ جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور شادیاں محرم میں کرے. عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے, میں رسول سے عشق کرتا ہوں, اور رسول کے نواسے کے دنوں کا احترام نہ کرے. اور یہ بہت پہلے ایک کلپ بھی چلا اور آپ نے بھی ماشاءاللہ سنا ہوگا, جس میں فضائل بیان کیے گئے کہ محرم میں شادی کرنے کی فضیلتیں بہت ساری بیان کی گئی کہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ بدعت کا خاتمہ ہو جائے گا, دوسرا یہ کہ محرم میں سادگی سے شادی کرو, نکاح کرو, خرچہ بچ جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں جی کون سا شریعت نے کہا ہے کہ جی شادیاں محرم میں مت کرو. میں بھی کہہ رہا ہوں شریعت نے مانا نہیں کیا, کیونکہ مسئلہ شریعت کا نہیں, مسئلہ غیرت کا ہے. بھائی مسئلہ شریعت کا نہیں ہے, مسئلہ غیرت انسانی کا ہے کہ تیرے گھر میں تیرے باپ کا جنازہ پڑا ہو تو کیا اس جنازہ گاہ میں جنازے کے ساتھ نکاح رکھو گے؟ کوئی نہیں رکھتا, کوئی نہیں رکھتا. بھئی ادب کرتا ہے کہ میرے گھر میں ایک جنازہ ہے تو میں کیسے خوشی کی محفل سجاؤں. تو بھئی بات تو غیرت کی ہے, تو جو اپنے باپ کے مرنے پہ نکاح نہیں کرتا وہ نواسے رسول کے ایام غم کے دنوں میں منائے. اور مولانا نے فائدہ بتایا کہ جناب فائدہ یہ ہے کہ پیسے بچیں گے, سادگی ہوگی. تو ہم بھی کہتے ہیں بھئی اگر اتنی ہی محبت ہے اور شوق ہے اور بدعت کا خاتمہ کرنا ہے اور خرچہ بھی بچانا ہے تو پھر کل خانی والے دن ولیمہ رکھو. ایک پیکج میں دو کام ہوں گے کہ پیسے بچ جائیں گے. بھئی نواسے رسول کے دن ہے تو مسئلہ تو رسول سے محبت کا ہے. جو جتنا رسول سے محبت کرے گا اتنا رسول کے نواسے سے محبت, اتنی رسول کے نواسے کے دنوں سے محبت. تو یہ بات طے ہو گئی کہ رسول نے یہ جو کہا کہ جو عاشق رسول ہوگا وہ عاشق علی بھی ہوگا, وہ عاشق حسن بھی ہوگا, وہ عاشق حسین بھی ہوگا.
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। اور بات یہاں رکی تھی کہ آئیے چلیں در علی پہ، کیونکہ اس دروازے سے مصطفیٰ بھی ملے گا، اس دروازے سے خدا بھی ملے گا۔ اور بات یہاں آ گئی ہے تو عرض کرتے چلوں کہ ہم وہ عقیدہ بتائیں جو علی نے بتایا۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم نے کبھی نہج البلاغہ نہیں پڑھی، کبھی اٹھا کے تو دیکھیں میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کیا شاہکار خطبے ارشاد فرمائے۔ کبھی نہج البلاغہ پڑھو، کبھی صحیفہ سجادیہ پڑھو، علی بتانا کیا چاہتے ہیں، سید سجاد بتانا کیا چاہتے ہیں۔ کبھی کتابیں تو اٹھاؤ، کبھی وہ توحید تو دیکھو جو تیرے اور میرے علی حیدر کرار نے بتائی، اور خدا کا جو تعارف علی نے کرایا کبھی وہ اٹھا کے پڑھو۔ اب تو ہم کہتے ہیں کہ جی میں اس منبر سے اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، کسی کو اچھا لگتا ہے تو سنے، اچھا نہیں لگتا تو نہ سنے۔ ارے بھائی میں کیا ہوتا ہوں، میری کیا حیثیت کہ میں اپنا عقیدہ پڑھوں؟ جب منبر ان کا، مجلس ان کی، لنگر ان کا، تو عقیدہ بھی تو ان کا ہونا چاہیے۔ بھائی آپ یہاں تشریف لائے کیا مجھے سننے کے لیے آئے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ آپ کو ذکر سننے آئے ہیں، میرے لیے نہیں، اس ذکر کے لیے آئے ہیں جس ذکر کے لیے آپ نے فرش عزا بچھایا۔ بھئی میری کیا حیثیت؟ یہ تو وہ ذکر ہے جو بولنے والے کو بھی عظمت دیتا ہے۔ اگر میں یہاں آل محمد کا ذکر کروں گا تو آپ سنیں گے، اور اگر اپنی باتیں کروں، گھر کی باتیں شروع کر دوں تو ظاہر آپ نہیں سنیں گے۔ آپ کہیں گے میں مجلس سننے آیا ہوں، آپ ہمیں ذکر سنائیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو بھئی یہ ذکر ان کا ہے، یہ مجالس ان کی ہے، تو بات بھی ان کی ہونی چاہیے کہ اے مولا اچھا آپ کی بات کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ نے جو عقیدہ توحید بتایا وہ عقیدہ توحید ہے کیا؟ خدا کی قسم جو توحید علی نے بتائی کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے اے علی تو جس رب کی عبادت کرتا ہے کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ جو فرما رہے ہیں اے علی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ علی مسکرائے اور مسکرا کے کہا علی جس رب کو نہ دیکھے اس کی عبادت نہیں کرتا۔ جملہ سنیے گا توحید کا، فرمایا علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی دیکھے نہیں۔ تو پوچھا کہ اے علی تو جس کی عبادت کرتا ہے اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو مولا نے قرآن پڑھ کے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ اللہ وہ ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو جسم کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی مدد ہے۔ دل کی اسے دیکھنا ہے تو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ آنکھیں اس قابل کہاں کہ اسے دیکھ سکیں۔ وہو یدرک الابصار، وہ اللہ تو آنکھوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ کو دیکھنا ہے ذرا دل کی آنکھوں سے پوچھو، تمہارا دل اس بات کی گواہی دے گا۔ اے بندے خدا ذرا اپنے وجود میں تو غور کر، کون ہے جس نے تجھے آنکھیں دیں؟ کون ہے جس نے تجھے زبان دی؟ کون ہے جس نے تجھے پاؤں عطا کیے؟ کون ہے جس نے تجھے ہاتھ عطا کیے کہ تو چلتا ہے، تو بولتا ہے، تجھے اتنی نعمتیں دی؟ کون ہے وہ عطا کرنے والا؟ تیرا دل تجھے بتائے گا وہ کون ہے۔ اور یہی بات ایک بڑھیا پرانے زمانے میں چرخہ ہوتا تھا نا، جو چرخہ چلاتے ہیں دھاگا بنتے تھے، آج کل تو وہ زمانہ نہیں ہے، بڑھیا چرخہ چلا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟
بڑھیا چرخہ چلا رہی ہے. پوچھا تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے خدا کو اس چرخے سے پہچانا ہے. کہا اس چرخے سے کیسے پہچانا؟ کہا جب میں اسے چلاتی ہوں یہ چلتا ہے, جب میں اسے روک دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے. تو بات میری سمجھ میں آ گئی, جب اتنا چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ کیا خوب توحید سن رہے ہیں. اور اگر بات آئی ہے تو ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. علامہ حلی نام سنا ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا, واقعہ توحید کے بارے میں کہ بادشاہ کے دربار میں, چونکہ جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں مناظروں کا شوق ہوتا تھا, مختلف موضوعات پر مناظرے ہوتے تھے. اس بات پہ مناظرہ شروع ہوا اس کے دربار میں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جو بچے سائنس سے تعلق رکھتے ہیں, سائنس میں بھی ایک نظریہ ہے نا ایٹم والا, کہ وہ ایٹم پھٹا اور اس کے کچھ حصے ہوئے اور یہ خود از خود کائنات وجود میں آ گئی, اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہ سائنس کے اندر ایک نظریہ موجود ہے. تو اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے؟ دو قسم کے گروہ. ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے. دوسرا یہ کہ کائنات از خود وجود میں آئی, کوئی بنانے والا نہیں, یہ کائنات خود بن گئی ہے. دو قسم کے نظریات, دونوں نے باتیں کی. کہا جاؤ اپنے اپنے علماء کو لے کے آؤ, یہاں مناظرہ ہوگا, بحث ہوگی, جو جیتے گا اس کی بات کو مانا جائے گا, اس کے بعد وہی عقیدہ اپنایا جائے گا توحید کے بارے میں. اور باقی لوگوں نے اپنے اپنے علماء کو بلایا اور تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے علامہ حلی گئے. اچھا, علامہ حلی کی بات کی ہے. آج کل تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی محبت ہے, جو بھی کوئی عالم دین پڑھنے آتا ہے القابات سے نوازا جاتا ہے, مولانا, علامہ. لیکن وقت کے امام جسے علامہ کہیں اسے علامہ حلی کہتے ہیں. وقت کے امام جسے کہیں وہ جس نے امام کے در سے علم لیا. اچھا, علامہ حلی کون؟ علامہ حلی جب بھی مناظرہ کرتے تھے نا, وہ جب بھی جہاں بھی وارد ہوتے تھے نا, ان کا مناظرہ وہیں سے شروع ہو جاتا تھا. وہ بات کرنے سے زیادہ اپنے عمل سے مناظرہ جیتتے تھے. بہت کم ایسے کہ انہیں زبان سے دلیلیں دینے کی ضرورت پڑی ہو, ان کا عمل ہی ان کی دلیلیں ہوا کرتی تھیں. اور جب وہ داخل ہو جاتے تھے مناظرے کا آغاز ہو جاتا تھا. یہی وہ علامہ حلی ہیں. میں یہ واقعے کو یہاں روک کر ایک دوسرا واقعہ اسی کے ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ علامہ حلی کہ جب ایک بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, صحیح ہے, غصے میں طلاق دے دی. جب صبح ہوا تو پشیمان ہوا, میں نے کیا کر دیا, غصے میں نے طلاق دے دی. پوچھا سب علماء سے, بتاؤ اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے تو طلاق دے دی ہے غصے میں, اور اب بیوی میرے اوپر حلال ہے یا حرام ہو گئی. تمام علماء سے پوچھا, چکے تمام باقی فرقوں کے نزدیک غصے میں بھی طلاق دی جائے, یہ بول کے کہا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. فقہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی تمام مکاتب فقہ سے پوچھا, انہوں نے لکھ کر دے دیا مفتیان نے کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے, تمہاری بیوی تم پہ حرام ہو گئی ہے. آج کے بعد تم اس سے رجوع نہیں کر سکتے چونکہ تم اسے طلاق دے چکے ہو. بڑے پریشانی کے عالم میں بادشاہ پشیمان بیٹھا ہے. اتنے میں کسی نے کان میں آ کے کہا گھبراؤ نہیں, ابھی ایک فرقہ باقی ہے, اس کے علماء کو بلاؤ, ان سے بھی پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. جب بلایا گیا کہ بلاؤ فقہ جعفریہ بھی کوئی ہے, کہ اس کے علماء کو بھی بلاؤ, تو علامہ حلی وارد دربار ہوئے اور داخل ہوتے ہی اپنی جوتی اٹھائی اور اپنے بغل میں دی اور بغل میں دے کے دربار میں داخل ہو گئی. اگرچہ یہ دربار کے اس اصول کے خلاف ہے, جوتے بغل میں ڈال کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا, ارے عجیب بندہ ہے, تو نے جوتیاں اٹھائیں اور بغل میں ڈال دی, یہ کیا ماجرا ہے, جوتے باہر اٹھا لیتے, کسی نے کیا جوتا اٹھا لینا تھا. یہ جملہ کہا, اس نے مناظرہ جیتنا ہے نا. علامہ حلی جب داخل ہوتے ہیں تو مناظرہ شروع ہو جاتا ہے. جب پوچھا کہ تم نے جوتے بغل میں کیوں رکھے, باہر کیوں نہیں اتارے, کہا میں نے اس لیے باہر نہیں اتارے کہ شاید میرے جوتے چوری نہ ہو جائیں. یہ میں لوگوں نے تو رسول کے جوتے بھی اٹھا لیے. جب یہ جملہ
कहा उस वक्त किसने उठाए? तुम जो कह रहे हो जूते उठाए, रसूलुल्लाह के जूते किसने उठाए? तो वो जो 4 फिरकों के लोग खड़े थे, शाफी, हम्बली और मालिकी, और ये सारे खड़े हैं ना, जब अल्लामा वारिद दरबार हुए, पूछा किसने उठाए, तो इशारा करके कहा शायद इनके इमाम ने उठाए होंगे। तवज्जो कीजिए, मनाजरा शुरू हो गया है। शायद तुम्हारे इमाम ने, इमाम मालिक वाले ने कहा अरे जब रसूल का जमाना था मेरा इमाम तो पैदा ही नहीं हुआ था। जब कहा तेरे इमाम ने उठाए तो मेरा इमाम तो 100 साल बाद आया। किसी ने कहा मेरा इमाम तो 200 साल बाद आया, मेरा इमाम तो 50 साल बाद आया। जब सारों ने बता दिया, उस वक्त सीने पे हाथ रख के कहा आ मैं तुझे उसकी शरीयत बताता हूँ जो दुनिया में आया तो रसूल की गौत थी, रसूल दुनिया से गए तो अली की गौत थी। क्या बात है, वाह वाह। आओ तुम्हें उसकी शरीयत बताता हूँ। फरमाया हमारे यहाँ गुस्से में तलाक नहीं होती, और मसला हल हो गया। ये वो अल्लामा हिली है, जब वालिद दरबार होते हैं तो मनाजरा शुरू, तो बात वहां पहुंची कि तौहीद पे मनाजरा हो रहा है, दलीलें दो। जो इस बात के कायल थे कि इस कायनात का कोई खुदा नहीं, वो पहुंच गए अपने वक्त के मुताबिक। और बादशाह ने पूछा कि अभी दूसरा ग्रोह क्यों नहीं पहुंचा, तो कहा उनका इंतजार करते हैं, शायद कोई मसला दरपेश हो। काफी देर इंतजार की तो वजीर ने आके कहा, और जो दूसरे ग्रोह वाले थे उठ के खड़े हो गए, कहा बादशाह सलामत, हम मनाजरा जीत गए हैं। किस बात से? क्या अगर वो सच्चा होता तो अभी तक आ जाता, वो अपने वक्त पे नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये है कि वो डर गया है या आना नहीं चाह रहा, या उसके पास कोई दलील नहीं है। अगर दलील होती तो पहुंच के आ जाता और दलीलें देता। अगर दलील नहीं है तो इस बात को तय कर लिया जाए कि हम मनाजरा जीत गए हैं, कायनात का कोई बनाने वाला नहीं है, ये कायनात खुद बनी। इतने में अभी जुमला खत्म हुआ था, अल्लामा हिली वारिद दरबार हुए। जब अल्लामा हिली दाखिल हुए तो बादशाह ने पहला ये सवाल किया कि जब वक्त दिया गया था अपने वक्त के मुताबिक क्यों हाजिर नहीं हुए? जब ये जुमला कहा तो अल्लामा हिली मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा बादशाह सलामत, मुझे आप तक पहुंचने के लिए एक दरिया को उबूर करना था, और दरिया के लिए कश्ती चाहिए थी, और कश्ती वहां मौजूद थी नहीं। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई कश्ती आए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कश्ती न आई तो मैं इंतजार कर रहा था। इतने में मैंने क्या देखा कि सामने खड़ा हुआ दरख्त खुद ब खुद कटना शुरू हुआ, फिर उसके तख्ते बनने शुरू हुए, फिर उसकी कश्ती तैयार हुई, और कश्ती में बैठ के मैं आपके पास आ गया। ये जुमला कहना था, और दूसरे ग्रोह वाले खड़े हुए और मजाक उड़ा के कहते अरे ये अहमद दलीलें देगा जिसे इतना नहीं पता ये दरख्त खुद ब खुद कैसे कर सकता है, ये कश्ती खुद ब खुद कैसे बन सकती है। ये जुमला कहना था। अल्लामा ने इशारा करके कहा अरे खामोश, जब एक छोटी सी कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बनती, ये इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के जब एक छोटी सी कश्ती नहीं बनती, तुम पूरी कायनात को बगैर चलाने वाले के कैसे चला सकते हो? तो मालूम हुआ कोई तो है जो इसका बनाने वाला है। जरा कायनात के निजाम को तो देखो कि मशरिक से शुरू हुआ और मगरिब में डूब गया, कभी भी ताखीर नहीं की। ये मुनज़्ज़म निजाम बताता है कोई तो है जो इस निजाम को चला रहा है। कौन है वो जो इस निजाम को चला रहा है? वही तो है जो तुम्हारे जानों की हिफाजत करता है। और क्या खूब मिसाल दी थी। किसी ने मौलाना से पूछा ना तौहीद क्या है? मौलाना कहा अगर तुम एक कश्ती में सवार हो समंदर के किसी किनारे में, और तुम्हारी कश्ती डगमगा रही है और तुम्हें लग रहा है कि अब डूबा कि अब मरा, उस वक्त भी तुम्हारे दिल से कभी आवाज आई कि शायद अब भी बच जाऊं? मौला हाँ, ऐसे माहौल में भी एक उम्मीद होती है कि शायद बच जाए। कहा वो जो तुम्हारे दिल की आवाज तुम्हें कह रही होती है कि अब भी तुम बच सकते हो, वही तो खुदा है। जियो जियो जियो, वही तो खुदा है। वही बताता है ऐ मेरा बंदा, तुझे जिंदगी देने वाला भी मैं हूँ,
تجھے موت دینے والا بھی میں ہوں. تو وہ توحید کا عقیدہ بتایا جائے جو میرے مولا علی ابن ابی طالب نے بتایا. اور اچھا کتنی فضیلتیں ہیں میرے مولا علی کی، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں نہ لکھنے والا لکھ سکتا ہے، نہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے، نہ لکھنے والا اسے لکھ سکتا ہے. اتنی فضیلتیں ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. آپ سے پوچھتا ہوں، بے بہا اور بے شمار فضیلتیں رکھنے والے مولا علی نے اپنی کس فضیلت پہ فخر کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ پیچھے والے بھی جاگ رہے ہیں؟ ایک بلندر صلوات پڑھیے. اتنی فضیلت رکھنے والے مولا علی اپنی کس فضیلت پہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جب میں نے تاریخ کے اوراق کو الٹایا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتوں کو شمار کرنا دیکھا تو مولا کی فضیلتوں پہ فضیلتیں ہیں، لیکن کہیں بھی نہیں لکھا مجھے اس فضیلت پہ فخر ہے، مجھے اس فضیلت پہ فخر ہے. اللہ نے بے شمار فضیلتیں عطا کی، لیکن جب ایک مقام پہ رکا اور میں نے رک کے مطالعہ کیا تو تیرا اور میرا امام علی حیدر کرار یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. اے میرے پروردگار، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. اتنی فضیلتیں رکھنے والا علی فخر کر رہا ہے، اے میرے رب مجھے فخر ہے کہ تو میرا خالق ہے، تو میرا پالنے والا ہے. اس پہ فخر کر رہے ہیں. اور پھر کمال کی بات، اگلا جملہ مولا نے دہرایا، فرمایا الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. اے میرے اللہ، جیسا علی چاہتا تھا علی کو تو ویسا رب مل گیا، علی کو بھی ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اچھا یہاں آپ نے یہ جملہ سماعت فرمایا، بڑی محبت سے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، مل کے دعا کریں گے. مولا نے کیا فرمایا؟ کہا اے میرے اللہ، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. ایک دعا ہم بھی کرتے ہیں، اے علی ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں. آپ تو ویسے ہیں جیسا امام ہم چاہتے تھے، ہمیں بھی ویسا بنائیے جیسا غلام آپ چاہتے ہیں. جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے آپ تو ویسے ہیں. آپ تو ویسے امام ہیں جیسا امام ہونا چاہیے، جس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو. اس لیے تو ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہ نے علی جیسا امام دیا. ہمیں امام تو بھی مل گیا، امام کو کیسی رعیت چاہیے، امام کو کیسے ماننے والے چاہیے؟ ویسے کہ جیسا ہم امام چاہتے ہیں، امام کی بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہوگی کہ میرا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے. اور یہی تو وجہ ہے کہ وہ شیعہ نہیں جس کے اندر سے آل محمد کی خوشبو نہ آئے. میرے اندر سے اگر آل محمد کی خوشبو نہیں تو میں شیعہ کیسا؟ اگر میرے مولا علی کل ایمان ہے تو میرے اندر سے ایمان کی خوشبو آئے. اگر وہ امام المتقین ہے تو میرے اندر سے تقوی کی خوشبو آئے. چاہنے والے کو پتا چلے
یہ چاہنے والا علی کا جا رہا ہے، یہ علی کا محب اور پیروکار جا رہا ہے، اور یہ شیعہ ہونا کتنے فخر کی بات ہے۔ خدا کی قسم یہ میں وہ روایت سنانے جا رہا ہوں۔ ہاں ایک تو آپ نے روایت سنی ہوئی ہے جو شیعہ کے فضیلت اور فخر کے بارے میں ہے کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں میرے اپنے بابا علی سے دو رشتے ہیں، ایک تو یہ کہ میں ان کا بیٹا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں علی کا شیعہ ہوں، اور جعفر صادق کو اتنا فخر علی کے بیٹے ہونے پہ نہیں جتنا علی کے شیعہ ہونے پہ ہے۔ کیا معیار بتایا میرے مولا نے؟ فرمایا کہ شیعہ علی ہونا بڑے فخر کی بات ہے، میرے لیے فخر ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں۔ اور اگلا جملہ آپ کے حوالے کروں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ شیعہ آل محمد کا پیروکار ہونا یہ یہاں کا فیصلہ ہی نہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ شیعہ ہونا یہاں کا فیصلہ ہی نہیں، یہ تو کہیں اور کا فیصلہ ہے کہ کون علی کا چاہنے والا، کون علی کا شیعہ، یہ تو کہیں اور کا فیصلہ ہے۔ کہاں کا فیصلہ ہے؟ ایک بندہ مولا امیر کے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مولا نے اسے دیکھا کہ نہیں تو میرا شیعہ نہیں، میرا شیعہ نہیں۔ دوسری دفعہ کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے کہا نہیں تو میرا شیعہ نہیں۔ پھر تیسری دفعہ کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، کہا نہیں میرا شیعہ نہیں ہے، میرا چاہنے والا نہیں ہے۔ لا انت کما قلت، بات ویسے نہیں جیسے تو کر رہا ہے۔ اچھا مولا اگر میں آپ کا شیعہ نہیں اور بات یہ نہیں تو پھر بات ہے کیا؟ تو پھر مولا نے کہا ان اللہ خلق الارواح قبل خلق الابدان بألف عام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسموں کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے تمام کی روحوں کو خلق کیا، ثم عرض ارواح محبین علینا، پھر اللہ نے میرے شیعوں کی روحوں کو خلق کرنے کے بعد انہیں میرے سامنے پیش کیا۔ فَأَيْنَ كُنْتَ، جب شیعوں کی روحوں کو علی کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس وقت تو نظر نہیں آیا، تو کہاں تھا؟ میں نے اس وقت تجھے نہیں دیکھا، ان کی ارواح میں تیری روح شامل نہیں تھی، تو اس وقت کہا تھا۔ تو یہ وہاں کا فیصلہ ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ خلیفہ دوم نے حضرت امیر المومنین سے سوال کیا، ملاقات ہوئی تو کہا کافی دنوں سے سوال ذہن میں تھا، ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، آج آپ مل گئے ہیں تو ایک سوال ہے۔ کیسا سوال؟ کہا کہ بندہ کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ اسی جملے کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بندہ کسی سے محبت کیوں کرتا ہے جبکہ اسے کوئی فائدہ ہی نہیں؟ بندہ کسی سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس کا کوئی نقصان نہیں، جبکہ بندہ دونوں کام کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے، نہ محبت کا فائدہ نہ نفرت کا نقصان، لیکن کام دونوں کرتا ہے۔ تو مولا امیر نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسموں کو خلق کرنے سے پہلے جب روحوں کو خلق کیا تو یہ روحیں آپس میں گروہوں کی صورت میں رہتی تھیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ روحیں آپس میں گروہوں کی صورت میں رہتی تھیں، جو وہاں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ یہاں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو وہاں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے وہ یہاں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ جملہ بدل دوں، جو وہاں حسینی تھا وہ یہاں حسینی ہے، جو وہاں یزیدی تھا وہ یہاں یزیدی ہے۔ جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، جو وہاں علی سے محبت کرتا تھا وہ یہاں حلال زادہ ہے، جو وہاں علی سے نفرت کرتا تھا وہ یہاں حرام زادہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، جو وہاں نفرت کرتا تھا وہ یہاں نفرت کرتا ہے۔ اور میرے مولا رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یا علی
لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ. اے علی تیری محبت اتنی پاکیزہ ہے کہ کسی حرام جگہ سما نہیں سکتی, بے شک بے شک. کسی بھی نجس جگہ پہ نہیں آ سکتی. اور آپ جب دودھ کو لے آتے ہیں کیا کہتے ہیں, ہماری اس زبان میں دودھ اللہ کا نور ہے, عام زبان میں جو دہراتے ہیں بھائی یہ گندے برتن میں مت ڈالو, کوئی پاکیزہ برتن لاؤ, کوئی صاف برتن لاؤ. تم دودھ جیسی پاکیزہ چیز کے لیے پاکیزہ ظرف ڈھونڈتے ہو, اور اللہ آل محمد جیسی پاکیزہ محبت کسی نجس ظرف میں ڈال سکتا ہے؟ یہ کسی نجس ظرف میں سما ہی نہیں سکتی. یہ وہاں آتی ہے جہاں دل پاکیزہ ہو, پھر یہ محبت وہاں سماتی ہے جہاں انسان پاکیزہ ہو, کیونکہ محبت پاکیزہ ہے اور یہ نفرت اور محبت دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی. یہ اس دل میں سما جاتی ہے جو دل پاک ہوتا ہے, اور مولا نے یہ فرما دیا کہ یہ پاکیزہ جگہ پہ سمائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ روایتیں اٹھائیں تو بے بہا روایتیں ملیں گی آپ کو جو صرف اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, حب علی. اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آل محمد سے محبت کرتے ہیں, بڑے انداز میں فضائل بیان کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ بھی ہر کسی کا اپنا انداز ہوگا محبت کو اظہار کرنے کا. ہو سکتا ہے کوئی کسی سے محبت کرے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں, جو یزید کا دفاع کرتے ہیں. وہ کسی مسلک سے ہوں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جو یزید کو مسلمان ثابت کرے اس کا تو اپنا اسلام خطرے میں ہے کہ وہ یزید کے اسلام کی باتیں کر رہا ہے. تو بھئی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ نے جو اتنا قیمتی گوہر عطا کر دیا, یہ کتنا قیمتی گوہر ہے اللہ نے جو عطا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ بندہ مولا کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے مولا بڑا غریب ہوں, مسکین ہوں, لیکن آپ کا چاہنے والا ہوں. توجہ کیجئے گا, اسی پہ بات رک جائے گی. مولا علی کا شیعہ ہوں, چاہنے والا ہوں. مولا جعفر صادق کی خدمت میں آیا لیکن بڑا غریب ہوں, 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں, پھٹا پرانا لباس ہے, اسی میں زندگی گزار رہا ہوں, لیکن ہوں آپ کا چاہنے والا. کتنا قیمتی گوہر ہے. مولا نے فرمایا اچھا اگر تجھے کہا جائے کہ دنیا کی ساری دولت سمیٹ کے تیرے قدموں میں ڈال دی جائے اور تجھے کہا جائے کہ اپنے دل سے آل محمد کی محبت کو نکالو اور یہ مال و دولت لے لو, کیا تم اس بات پہ راضی ہو جاؤ گے؟ کہ مولا ساری کائنات کو ٹھکرا دوں گا, آپ کی محبت نہیں نکالوں گا. مولا نے کہا اتنا امیر ہے, غریب کہاں؟ اتنا قیمتی گوہر ہے, اس محبت کی حفاظت کرو. یہ محبت آل محمد کوئی اتنا قیمتی گوہر ہے, اور یہ وہ ولایت آل محمد ہے جس پر اعلان غدیر میں کیا گیا کہ رسول یہ پہنچا دو, اور یہ اتنی ضروری چیز ہے اگر آپ نے نہ پہنچائی تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یہ وہ اتنا قیمتی گوہر ہے, اور حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت علی کو سمجھیں کہ جب اللہ نے ہمارے ظرفوں کو چن کے ان میں آل محمد کی محبت ڈال دی ہے, جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے. اگر میں آل محمد کا چاہنے والا ہوں تو پھر مجھے وہی کرنا چاہیے جو آل محمد کہتے ہیں. اور یہ محبت کی ہی تو قیمت تھی جو کربلا میں چکائی گئی. جب ضربیں چل رہی تھی حسین پہ تو پکار پکار کے کہہ رہے تھے یہ بدر کا بدلہ, یہ احد کا بدلہ, سارے بدلے کربلا میں لیے گئے. خدا کی قسم یہ دین مبین اسلام کی حفاظت تھی کہ جس کے لیے
حسین ابن علی نے اپنے نانا کا وطن بھی چھوڑ دیا. حسین رخصت ہو گئی مدینے سے. کیا اپنا وطن چھوڑنا آسان ہے؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ جو اتنے عرصے سے اپنے گھر میں 10 سال 20 سال 50 سال رہے اور کوئی آپ کو آپ کے گھر سے نکال دے تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ آپ کو آپ کے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا جائے. آپ یہی شکایت کر رہے ہوں گے مجھے میرے گھر میں رہنے نہیں دیا جا رہا. لوگوں نے حسین کو بھی مدینے نہ رہنے دیا اور بیان ہوا کہ جاؤ، جب حکم ہوا یزید کہ جاؤ حسین سے بیعت لے لو، یا بیعت یہ سر، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کرو. اور جب بلایا گیا آدھی رات میں کہ آؤ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، بیعت کی بات ہے، کہا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دن کے اجالے میں ہوگا. مولا نے اپنے عزیزوں کو ساتھ لیا اور حضرت ابو الفضل عباس کو کہا عباس باہر ہی رکنا، اور جب میں صدا بلند کروں تو پھر اندر آ جانا. اور روایت کہتی ہے جب اس لعین نے حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا نا تو فرمایا مثلی لا یبایع لمثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت تو کبھی نہیں کر سکتا. یہ جملہ کہہ کے حسین نے جانے کا ارادہ کیا. ایک لعین نے اشارہ کیا کہ حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر تن سے جدا کر دو. یہ جملہ کہا اس وقت حسین نے کہا یبن زرق انت تقتلنی ام امیرک، اے ناچنے والی کے بیٹے کہ تو مجھے قتل کرے گا یہ تیرا امیر کہے گا. جب حسین کی آواز بلند آواز سنی تو عباس سے برداشت نہ ہوا، تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا مولا میری موجودگی میں کس نے گستاخی کی؟ اجرکم علی اللہ. واپس آئے، کہا تیاری کرو، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. روایت کہتی ہے سب کو تیاری کا کہا. کیسا ماحول ہے مدینے میں. روایت کہتی ہے جب 28 رجب کو یہ تیاری ہو رہی تھی، 28 رجب کی رات، اور وہ غفاری مولا رسول اللہ کے صحابی ہیں جو دونوں کانوں سے بہرے تھے، انہیں بجلی کے کڑکنے کی آواز سنائی نہ دیتی تھی، لیکن 28 رجب کو آدھی رات میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور اونچا اونچا رونا شروع کیا اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے زوجہ میں تو بادلوں کے گرجنے کی آواز نہیں سنتا، یہ آج کیسے رونے کی آوازیں ہیں جو میرے کانوں میں آ رہی ہیں. یہ جملہ کہا کہ اے عروہ کیا پوچھتے ہو کہ یہ مدینے والوں کے رونے کی آوازیں ہیں، کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ حسین کو ودا کرنے والوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. ہاں عزاداروں مدینہ غمگین ہے، کس عالم میں ہے. روایت کہتی ہے جب حسین نے تیاری کا ارادہ کیا، حسین ابن علی چلے ہیں اب ودا کرنے کے لیے اپنے نانا رسول اللہ کی قبر پہ. اور روایت کہتی ہے جب قبر نبی پہ پہنچے اور اپنے آپ کو قبر نبی پہ گرایا اور رو کے کہا نانا اور تیری امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دے رہی، او نانا اب حسین جا رہا ہے، اللہ جانے پھر حسین واپس نہیں آئے گا. اے نانا تیری امت نے بڑا تنگ کیا، اے نانا حسین کو اپنے پاس بلا لو، اسی عالم میں غش کھائے. اور جب نانا عالم خواب میں ملے تو حسین ابھی تھکو نہیں، ابھی تمہاری منزل بڑی دور ہے. اور گویا بتانا چاہتے تھے حسین ابھی تو مدینے سے جا رہا ہے، ابھی تو اکبر کا لاشا اٹھانا باقی ہے، ابھی تو قاسم کے ٹکڑے سنبھالنے باقی ہے، ابھی تو سکینہ کے تماچے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کے آنسوں کو قبول کرے. رونے میں بخل نہ کیا کرو. ایک مکھی کے پر برابر بھی اگر آنسوں کا قطرہ نکل گیا آپ کی نجات کا سامان ہو جائے گا. ہاں عزاداروں اپنے نانا سے جدا ہوئے، اپنے بھیا کی قبر پہ گئے، بھیا کی قبر کی زیارت کی، بھائی کی قبر کی زیارت کر کے راوی لکھتا ہے کہ حسین کے آنے کا انداز کون سا تھا. جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے بڑے ٹھہر ٹھہر کے جا رہے تھے، بڑی تسلی کے ساتھ جا رہے تھے جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو. جب اپنے بھائی کی قبر پہ جا رہے تھے بڑی تسلی سے جا رہے تھے. جب غریب کربلا زہرا کی قبر پہ پہنچا، اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تو ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف جاتا ہے. اپنی ماں کی قبر کو
اور رو کے کہا اماں اور تیرا حسین آ گیا، السلام علیکم یا ام، اے ماں زہرا حسین کا آخری سلام اور سلام کا کہنا تھا، اور دکھی ماں نے قبر سے آواز دے کے کہا وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پہ سلام، اے ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پہ اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کے آنسو کو قبول کرے۔ اپنی ماں کی قبر سے ودا کیا، ودا کرنے کے بعد ارادہ کیا اب یہ قافلے چلیں۔ روایت کہتی ہے تیاری چل رہی ہے، تیاری کا کیا عالم ہے۔ روایت کہتی ہے جب نکلے تو اب ملاقات ہوئی جناب ام سلمہ سے، زوجہ رسول ہے نا، رسول کی وفادار بیوی۔ ملاقات ہوئی، کہا حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا سفر پہ جا رہا ہوں نانی جان۔ جب یہ جملہ کہا نا، رو کے ام سلمہ کہتی ہیں اے حسین جہاں مرضی چلا جا عراق نہ جانا۔ کہا کیوں نانی جان؟ کہا اس سرزمین کی خاک تیرے نانا مجھے دے کر گئے ہیں اور وہ بتا کے گئے ہیں اگر حسین عراق چلا گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور جب یہ جملہ کہا نانی جان اگر رسول نے آپ کو میری نگری کے بارے میں بتایا ہے، آ ذرا میں تجھے یہیں مدینے میں کربلا نہ دکھا دوں۔ جب یہ جملہ کہا کہ نانی جان میرے قریب آئیے، اعجاز امامت سے 2 انگلیاں بڑھائی، کہا نانی جان ذرا میری نگری کی وزارت کر۔ کیا دیکھا؟ جب دیکھا ام سلمہ نے اور تڑپ گئی ام سلمہ کا کیا دیکھا؟ کہ میں نے میدان دیکھا ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے، لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، اور ذرا غور سے دیکھ۔ اور چیخیں نکل گئی۔ کیا دیکھا؟ کہ کوئی جوان ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، اور کوئی جوان ہے اور جس کے سینے میں برچھی ہے، اور کوئی جوان اور جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑے۔ اور یہ جملہ کہنا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ام سلمہ غش کر گئی، اور جب غش سے آفاقہ ہوا تو نانی جان کیا دیکھا؟ کہ کوئی غریب ہے، اسے کوئی تلوار مارتا ہے اور کوئی نیزہ مارتا۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم۔ اجازت امامت سے ہاتھ بڑھایا کہ نانی جان جو خاک میرے نانا دے کے گئے ہیں نا، یہ خاک اس کے ساتھ رکھنا، اور جب تک یہ خاک خاک رہے اور سمجھنا حسین زندہ ہے، اور جب خاک خون میں تبدیل ہو جائے اور سمجھ جانا حسین دنیا سے چلا گیا۔ ام سلمہ اس کی حفاظت کرتی رہی۔ پس ازاداروں آ گیا وہ مرحلہ، ابوالفضل العباس مدینے کی گلیوں میں آئے۔ ایک راوی روایت کہتا ہے کہ میں جب بھی مدینہ آتا تھا، یہ میں نے مدینے والوں کو دیکھا، یہ بڑے خوش مزاج تھے، اچھے لباس پہنتے تھے، بالوں میں کنگھی کرتے تھے، شاہانہ لباس، اور بڑے احترام اور ادب سے ملا کرتے تھے۔ لیکن جب میں 28 رجب کو مدینے آیا تو مدینے کا رنگ بدلا ہوا تھا، آستینیں الٹی ہوئی، گریبان چاک تھے اور سروں میں خاک تھی۔ میں نے کسی سے پوچھا ارے بھائی مدینے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑا اچھا لباس پہنتے تھے، آج یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا اس وقت کہا تمہیں نہیں معلوم کہ مدینے کا سردار مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور یہ مدینے والے حسین کے استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے۔ روایت کہتی ہے ابوالفضل العباس نے تلوار نکالی اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا خبردار کوئی مدینے میں نہ آئے۔ کناتے لگوائیں اور حسین نے کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ابوالفضل العباس، اکبر و قاسم سارے ہمراہ کھڑے ہیں، خبردار کوئی چھتوں پہ نہ آئے، خبردار کوئی مدینے کی گلیوں میں نہ آئے کہ رسول کی بیٹیاں سوار ہونا چاہتی ہیں۔ اور روایت کہتی ہے باری باری ناکے لائے گئے، کچھ ناکے لائے، اس پہ سامان سفر رکھا اور ناکہ آگے بڑھ گئے۔ بس ختم کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ابھی تک گریہ نہیں کیا آخری 2 جملے سنیں اور مجھے اجازت دے دو۔ ناکے لائے گئے، کچھ مشکیزیں رکھے، ناکے کو آگے بڑھایا گیا۔ روایت کہتی ہے باری باری ناکہ آتا رہا اور اس کا وارث اسے سوار کرتا رہا۔ ابھی جو وہ راوی وہ جو مدینے میں آیا تھا نا، وہ کہتے ہیں میں کنات کے پیچھے سے کھڑا ہو کے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک ناکہ لائی گئی،
ایک جوان آگے بڑھا اور ایک بیوی کو سوار کرا رہا ہے. میں نے پوچھنے والے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ام لیلا سوار ہو رہی ہے اور اکبر اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے. ناکا آگے بڑھا اور جب دوسرا ناکا لایا گیا ایک 13 سال کا جوان آگے بڑھا اور سوار کرا رہا ہے. کہ کون ہے؟ کہ سوار کرانے والا قاسم ہے. یہ قاسم کی ماں ام فروا سوار ہو رہی ہے اور روایت کرتی ہے وہ بیبیاں سوار ہوتی رہیں. اب جو تھوڑی دیر کے بعد ایک ناکا آگے لگایا گیا. ابو الفضل العباس پڑھے اور سوار کرانا چاہا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار ہو رہی ہے اور عباس سوار کر رہا ہے. ابھی تک جو نہیں ہوا یہ جملہ سننا غربت کا. اور روایت کہتی ہے ابھی جو ایک بیبیوں کے جھرمٹ میں باہر نکلی حسین نے کرسی چھوڑی. عباس آگے بڑھے، قاسم بھی دوڑے، اکبر بھی دوڑے. اور میں نے پوچھا یہ کون؟ تو کہا یہ علی کی بڑی بیٹی. مرحبا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب اور سوار ہو رہی ہے. عباس بھی، قاسم اور محمد یہ سوار کرانے کے لیے جا رہے ہیں. اور جملہ سننا، جب سارے سوار کرانے کے لیے بڑھے اور زینب نے کہا سب رک جاؤ اپنی اپنی جگہ پہ. سارے جوان رک گئے اور زینب نے دیکھ کے کہا آج وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو. آج زینب کو وہ سوار کرائے اور جو 11 محرم کو بھی کرائے گا. عباس رک گئے، قاسم رک گئے اور محمد رک گئے اور سید سجاد آگے بڑھے. کا پھپھی اماں اور سجاد حاضر ہے. آج بھی سجاد سوار، 11 کو بھی سجاد. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. نبی ہم سے سنا ہی نہیں، کیونکہ نبی نے یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اس دروازے سے خدا بھی ملے گا، اس دروازے سے مصطفیٰ بھی ملے گا، مصطفیٰ ملے گا. اور میرے مصطفیٰ ہی نے تو یہ فرمایا کہ اے لوگوں تم میں سے جو بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تم میں جو بھی نبی کی محبت قدم بھرتا ہے، ذرا یاد رکھو کوئی بندہ عاشق نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اے علی تجھ سے بغض رکھے وہ مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا. کذبا من زعم انه يحبني ويبغضك. اے علی جھوٹا ہے وہ بندہ جو تجھ سے بغض رکھے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھے. تو بھئی بات طے ہو گئی، جو رسول کا عاشق ہوگا ضروری ہے کہ وہ علی کا بھی عاشق ہو. رسول نے فرمایا کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ رسول کی محبت کافی ہے اور اگر علی سے محبت نہ کرے تو وہ محبت رسول سے بھی نہیں، کیونکہ رسول کو تو ایسی محبت چاہیے ہی نہیں جس محبت میں علی نہ ہو. فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اے علی تجھ سے بغض رکھے، یعنی یوں کہوں اے علی جو میرا ہو اور تیرا نہ ہو وہ میرا بھی نہیں، جو تیرا نہ ہو وہ میرا بھی نہیں ہے. تو بھئی جو علی کا ہوگا وہ رسول کا بھی ہوگا. تو بھئی عاشق رسول ہونے کا مطلب تو یہ ہے جو رسول سے عشق کرے وہ علی سے بھی کرے. اور جھوٹا ہے وہ بندہ جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور شادیاں محرم میں کرے.
لانتی لانتی جیو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے میں رسول سے عشق کرتا ہوں اور رسول کے نواسے کے دنوں کا احترام نہ کرے. اور یہ بہت پہلے کلپ بھی چلا اور آپ نے بھی ماشاءاللہ سنا ہوگا جس میں فضائل بیان کیے گئے کہ محرم میں شادی کرنے کی فضیلتیں بہت ساری بیان کی گئی کہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ بدعت کا خاتمہ ہو جائے گا, دوسرا یہ کہ محرم میں سادگی سے شادی کرو, نکاح کرو, خرچہ بچ جائے گا. واہ واہ توجہ فرمائیں. اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں جی کون سا شریعت نے کہا ہے کہ جی شادیاں محرم میں مت کرو. میں بھی کہہ رہا ہوں شریعت نے منع نہیں کیا کیونکہ مسئلہ شریعت کا نہیں, مسئلہ غیرت کا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. بھائی مسئلہ شریعت کا نہیں ہے, مسئلہ غیرت انسانی کا ہے کہ تیرے گھر میں تیرے باپ کا جنازہ پڑا ہو تو کیا اس جنازہ گاہ میں جنازے کے ساتھ نکاح رکھو گے؟ کوئی نہیں رکھتا, کوئی نہیں رکھتا. بھائی ادب کرتا ہے کہ میرے گھر میں ایک جنازہ ہے تو میں کیسے خوشی کی محفل سجاؤں. تو یہ بات تو غیرت کی ہے. تو جو اپنے باپ کے مرنے پہ نکاح نہیں کرتا وہ نواسے رسول کے ایام غم کے دنوں میں منائے. اور مولانا نے فائدہ بتایا کہ جناب فائدہ یہ ہے کہ پیسے بچیں گے, سادگی ہوگی. تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی اگر اتنی ہی محبت ہے اور شوق ہے اور بدعت کا خاتمہ کرنا ہے اور خرچہ بھی بچانا ہے تو پھر کل خانی والے دن ولیمہ رکھو. جیو 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 واہ ایک پیکج میں دو کام ہوں گے واہ واہ کیا بات. کہ پیسے بچ جائیں. بھئی نواسے رسول کے دن ہے تو مسئلہ تو رسول سے محبت کا ہے. جو جتنا رسول سے محبت کرے گا اتنا رسول کے نواسے سے محبت, اتنی رسول کے نواسے کے دلوں سے محبت. تو یہ بات طے ہو گئی کہ رسول نے یہ جو کہا کہ جو عاشق رسول ہوگا وہ عاشق علی بھی ہوگا, وہ عاشق حسن بھی ہوگا, وہ عاشق حسین بھی ہوگا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور بات یہاں رکی تھی کہ آئیے چلے در علی پہ, کیونکہ اس دروازے سے مصطفیٰ بھی ملے گا, اس دروازے سے خدا بھی ملے گا. اور بات یہاں آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ ہم وہ عقیدہ بتائیں جو علی نے بتایا. واہ سبحان اللہ. اچھا ہم نے کبھی نہج البلاغہ نہیں پڑھی, کبھی اٹھا کے تو دیکھیں میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کیا شاہکار خطبے ارشاد فرمائے. کبھی نہج البلاغہ پڑھو, کبھی صحیفہ سجادیہ پڑھو, علی بتانا کیا چاہتے ہیں, سید سجاد بتانا کیا چاہتے ہیں. کبھی کتابیں تو اٹھاؤ, کبھی وہ توحید تو دیکھو جو تیرے اور میرے علی حیدر کرار نے بتائی اور خدا کا جو تعارف علی نے کرایا, کبھی وہ اٹھا کے پڑھو. اب تو ہم کہتے ہیں کہ جی میں اس منبر سے اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں, کسی کو اچھا لگتا ہے تو سنے, اچھا نہیں لگتا تو نہ سنے. ارے بھائی میں کیا ہوتا ہوں, میری کیا حیثیت کہ میں اپنا عقیدہ پڑھوں. جب منبر ان کا, مجلس ان کی, لنگر ان کا تو عقیدہ بھی تو ان کا ہونا چاہیے. بھائی آپ یہاں تشریف لائے کیا مجھے سننے کے لیے آئے؟ میری کیا حیثیت ہے, آپ وہ ذکر سننے آئے ہیں, میرے لیے نہیں, اس ذکر کے لیے آئے ہیں جس ذکر کے لیے آپ نے فرش عذاب بچھایا. میری کیا حیثیت, یہ تو وہ ذکر ہے جو بولنے والے کو بھی عظمت دیتا ہے. اگر میں یہاں آل محمد کا ذکر کروں گا تو آپ سنیں گے, اور اگر اپنی باتیں کروں, گھر کی باتیں شروع کر دوں تو ظاہر آپ نہیں سنیں گے. آپ کہیں گے میں مجلس سننے آیا ہوں, آپ ہمیں ذکر سنائیں.
جس کے لیے ہم آئے ہیں، تو بھئی یہ ذکر ان کا ہے، یہ مجالس ان کی ہے، تو بات بھی ان کی ہونی چاہیے کہ اے مولا اچھا آپ کی بات کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ نے جو عقیدہ توحید بتایا وہ عقیدہ توحید ہے کیا؟ خدا کی قسم جو توحید علی نے بتائی کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے اے علی تو جس رب کی عبادت کرتا ہے کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ جو فرما رہے ہیں اے علی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ علی مسکرائے اور مسکرا کے کہا علی جس رب کو نہ دیکھے اس کی عبادت نہیں کرتا۔ جملہ سنیے گا توحید کا، فرمایا علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی دیکھے نہیں۔ تو پوچھا کہ اے علی تو جس کی عبادت کرتا ہے اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو مولا نے قرآن پڑھ کے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ اللہ وہ ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو جسم کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی دل کی اسے دیکھنا ہے تو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ آنکھیں اس قابل کہاں کہ اسے دیکھ سکیں۔ وہو یدرک الابصار، وہ اللہ کو آنکھوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ کو دیکھنا ہے ذرا دل کی آنکھوں سے پوچھو، تمہارا دل اس بات کی گواہی دے گا۔ اے بندے خدا ذرا اپنے وجود میں تو غور کر، کون ہے جس نے تجھے آنکھیں دیں؟ کون ہے جس نے تجھے زبان دی؟ کون ہے جس نے تجھے پاؤں عطا کیے؟ کون ہے جس نے تجھے ہاتھ عطا کیے کہ تو چلتا ہے، تو بولتا ہے، تجھے اتنی نعمتیں دی؟ کون ہے وہ عطا کرنے والا؟ تیرا دل تجھے بتائے گا وہ کون ہے۔ اور یہی بات ایک بڑھیا پرانے زمانے میں چرخہ ہوتا تھا نا، جو چرخہ چلاتے ہیں دھاگا بنتے تھے، آج کل تو وہ زمانہ نہیں ہے، بڑھیا چرخہ چلا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ بڑھیا چرخہ چلا رہی ہے، پوچھا تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے خدا کو اس چرخے سے پہچانا ہے۔ کہا اس چرخے سے کیسے پہچانا؟ کہا جب میں اسے چلاتی ہوں یہ چلتا ہے، جب میں اسے روک دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ تو بات میری سمجھ میں آ گئی، جب اتنا چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی؟ اور آپ ماشاءاللہ کیا خوب توحید سن رہے ہیں، اور اگر بات آئی ہے تو ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ علامہ حلی نام سنا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، واقعہ توحید کے بارے میں کہ بادشاہ کے دربار میں، چونکہ جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں مناظروں کا شوق ہوتا تھا، مختلف موضوعات پر مناظرے ہوتے تھے۔ اس بات پہ مناظرہ شروع ہوا اس کے دربار میں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ جو بچے سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، سائنس میں بھی ایک نظریہ ہے نا ایٹم والا، کہ وہ ایٹم پھٹا اور اس کے کچھ حصے ہوئے اور یہ خود از خود کائنات وجود میں آ گئی، کسی کوئی بنانے والا نہیں۔ یہ سائنس کے اندر ایک نظریہ موجود۔ تو اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے؟ دو قسم کے گروہ، ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، دوسرا یہ کہ کائنات از خود وجود میں آئی، کوئی بنانے والا نہیں، یہ کائنات خود بن گئی ہے۔ دو قسم کے نظریات، دونوں نے باتیں کی، کہا جاؤ اپنے اپنے علماء کو لے کے آؤ، یہاں مناظرہ ہوگا، بحث ہوگی، جو جیتے گا اس کی بات کو مانا جائے گا، اس کے بعد وہی عقیدہ اپنایا جائے گا توحید کے بارے میں۔ اور باقی لوگوں نے اپنے اپنے علماء کو بلایا اور تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے علامہ ہلی گئے۔ اچھا، علامہ ہلی کی بات کی ہے، آج کل تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی محبت ہے، جو بھی کوئی عالم دین پڑھنے آتا ہے القابات سے نوازا جاتا ہے، مولانا، علامہ، لیکن وقت کے امام جسے علامہ کہیں اسے علامہ ہلی کہتے ہیں۔
امام جسے کہیں وہ جس نے امام کے در سے علم لیا. اچھا علامہ ہلی کون؟ علامہ ہلی جب بھی مناظرہ کرتے تھے نا، وہ جب بھی جہاں بھی وارد ہوتے تھے نا، ان کا مناظرہ وہیں سے شروع ہو جاتا تھا. وہ بات کرنے سے زیادہ اپنے عمل سے مناظرہ جیتتے تھے. بہت کم ایسے کہ انہیں زبان سے دلیلیں دینے کی ضرورت پڑی ہو، ان کا عمل ہی ان کی دلیلیں ہوا کرتی تھیں. اور جب وہ داخل ہو جاتے تو مناظرے کا آغاز ہو جاتا تھا. یہی وہ علامہ ہلی ہیں. میں یہ واقعے کو یہاں روک کر ایک دوسرا واقعہ اسی کے ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ علامہ ہلی کہ جب ایک بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، صحیح ہے، غصے میں طلاق دے دی. جب صبح ہوا تو پشیمان ہوا، میں نے کیا کر دیا، غصے میں نے طلاق دے دی. پوچھا سب علماء سے، بتاؤ اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے تو طلاق دے دی ہے غصے میں، اور اب بیوی میرے اوپر حلال ہے یا حرام ہو گئی. تمام علماء سے پوچھا چکے، تمام باقی فرقوں کے نزدیک غصے میں بھی طلاق دی جائے، یہ بول کے کہا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام مکاتب فقہ سے پوچھا، انہوں نے لکھ کر دے دیا مفتیان نے کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے، تمہاری بیوی تم پہ حرام ہو گئی ہے. آج کے بعد تم اس سے رجوع نہیں کر سکتے چونکہ تم اس سے طلاق دے چکے ہو. بڑے پریشانی کے عالم میں بادشاہ پشیمان بیٹھا ہے. اتنے میں کسی نے کان میں آ کے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی ایک فرقہ باقی ہے. اس کے علماء کو بلاؤ، ان سے بھی پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. جب بلایا گیا کہ بلاؤ فقہ جعفریہ بھی کوئی ہے، کہ اس کے علماء کو بھی بلاؤ، تو علامہ ہلی وارد دربار ہوئے اور داخل ہوتے ہی اپنی جوتی اٹھائی اور اپنے بغل میں دی اور بغل میں دے کے دربار میں داخل ہو گئے. اگرچہ یہ دربار کے اس اصول کے خلاف ہے، جوتے بغل میں ڈال کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا، ارے عجیب بندہ ہے، تم نے جوتیاں اٹھائیں اور بغل میں ڈال دی، یہ کیا ماجرا ہے؟ جوتے باہر اٹھا لیتے، کسی نے کیا جوتا اٹھا لینا تھا؟ یہ جملہ کہا. اس نے مناظرہ جیتنا ہے نا. علامہ ہلی جب داخل ہوتے ہیں تو مناظرہ شروع ہو جاتا ہے. جب پوچھا کہ تم نے جوتے بغل میں کیوں رکھے، باہر کیوں نہیں اتارے؟ کہا میں نے اس لیے باہر نہیں اتارے کہ شاید میرے جوتے چوری نہ ہو جائے. یہ میں لوگوں نے تو رسول کے جوتے بھی اٹھا لیے. جب یہ جملہ کہا، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ بات صرف مناظرے کی ہو رہی ہے. اچھا تو بتاؤ، بادشاہ نے کہا اس وقت کس نے اٹھائے؟ تم جو کہہ رہے ہو جوتے اٹھائے، رسول اللہ کے جوتے کس نے اٹھائے؟ تو وہ جو 4 فرقوں کے لوگ کھڑے تھے، شافعی، حنبلی اور مالکی، اور یہ سارے کھڑے ہیں نا. جب علامہ وارد دربار ہوئے، پوچھا کس نے اٹھائے، تو اشارہ کر کے کہا شاید ان کے امام نے اٹھائے ہوں گے. توجہ کیجیے، مناظرہ شروع ہو گیا ہے. شاید تمہارے امام نے، امام مالک والے نے کہا ارے جب رسول کا زمانہ تھا میرا امام تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. جب کہا تیرا امام نے اٹھائے تو میرا امام تو 100 سال بعد آیا. کسی نے کہا میرا امام تو 200 سال بعد آیا، میرا امام تو 50 سال بعد آیا. جب ساروں نے بتا دیا، اس وقت سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں تجھے اس کی شریعت بتاتا ہوں جو دنیا میں آیا تو رسول کی قوم تھی، رسول دنیا سے گئے تو علی کی قوم تھی. کیا بات ہے. آؤ تمہیں اس کی شریعت بتاتا ہوں. فرمایا ہمارے یہاں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اور مسئلہ حل ہو گیا. یہ وہ علامہ ہلی ہیں. جب وارد دربار ہوتے ہیں تو مناظرہ شروع. تو بات وہاں پہنچی کہ توحید پہ مناظرہ ہو رہا ہے، دلیلیں دو. جو اس بات کے قائل تھے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں، وہ پہنچ گئے اپنے وقت کے مطابق. اور بادشاہ نے پوچھا کہ ابھی دوسرا گروہ کیوں نہیں پہنچا، تو کہا ان کا انتظار کرتے ہیں، شاید کوئی مسئلہ درپیش ہو. کافی دیر انتظار کی تو وزیر نے آ کے کہا، اور جو دوسرے گروہ والے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا بادشاہ سلامت، ہم مناظرہ جیت گئے ہیں. کس بات سے؟
کہ اگر وہ سچا ہوتا تو ابھی تک آ جاتا، وہ اپنے وقت پہ نہیں پہنچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈر گیا ہے یا آنا نہیں چاہ رہا، یا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل ہوتی تو پہنچ کے آ جاتا اور دلیلیں دیتا، اگر دلیل نہیں ہے تو اس بات کو طے کر لیا جائے کہ ہم مناظرہ جیت گئے ہیں، کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ کائنات خود بنی۔ اتنے میں ابھی جملہ ختم ہوا تھا، علامہ ہلی وارد دربار ہوئے۔ جب علامہ ہلی داخل ہوئے تو بادشاہ نے پہلا یہ سوال کیا کہ جب وقت دیا گیا تھا اپنے وقت کے مطابق جو حاضر نہیں ہوئے۔ جب یہ جملہ کہا تو علامہ ہلی مسکرائے اور مسکرا کے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ تک پہنچنے کے لیے ایک دریا کو عبور کرنا تھا اور دریا کے لیے کشتی چاہیے تھی اور کشتی وہاں موجود تھی نہیں۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی کشتی آئے، کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب کشتی نہ آئی تو میں انتظار کر رہا تھا، اتنے میں نے کیا دیکھا کہ سامنے کھڑا ہوا درخت خود بخود کٹنا شروع ہوا، پھر اس کے تختے بننے شروع ہوئے، پھر اس کی کشتی تیار ہوئی اور کشتی میں بیٹھ کے میں آپ کے پاس آ گیا۔ یہ جملہ کہنا تھا اور دوسرے گروہ والے کھڑے ہوئے اور مذاق اڑا کے کہتے، ارے یہ احمق دلیلیں دے گا جسے اتنا نہیں پتا یہ درخت خود بخود کیسے کر سکتا ہے، یہ کشتی خود بخود کیسے بن سکتی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، علامہ نے اشارہ کر کے کہا، ارے خاموش، جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کا نہیں بنتی، یہ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے جب ایک چھوٹی سی کشتی نہیں بنتی تم پوری کائنات کو بغیر چلانے والے کے کیسے چلا سکتے ہو؟ تو معلوم ہوا کوئی تو ہے جو اس کا بنانے والا ہے۔ ذرا کائنات کے نظام کو تو دیکھو کہ مشرق سے طلوع ہوا اور مغرب میں ڈوب گیا، کبھی بھی تاخیر نہیں کی، یہ منظم نظام بتاتا ہے کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ کون ہے وہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ وہی تو ہے جو تمہارے جانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور کیا خوب مثال دی تھی، کسی نے مولانا سے پوچھا نا توحید کیا ہے، مولانا نے کہا اگر تم ایک کشتی میں سوار ہو سمندر کے کسی کنارے میں اور تمہاری کشتی ڈگمگا رہی ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اب ڈوبا کہ اب مرا، اس وقت بھی تمہارے دل سے کبھی آواز آئی کہ شاید اب بھی بچ جاؤں؟ مولا ہاں، ایسے ماحول میں بھی ایک امید ہوتی ہے کہ شاید بچ جائے۔ کہا وہ جو تمہارے دل کی آواز تمہیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب بھی تم بچ سکتے ہو، وہی تو خدا ہے۔ جیو جیو جیو، وہی تو خدا ہے، وہی بتاتا ہے، اے میرا بندہ تجھے زندگی دینے والا بھی میں ہوں، تجھے موت دینے والا بھی میں ہوں۔ تو وہ توحید کا عقیدہ بتایا جائے جو میرے مولا علی ابن ابی طالب نے بتایا۔ اور اچھا کتنی فضیلتیں ہیں میرے مولا علی کی، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں نہ لکھنے والا لکھ سکتا ہے، نہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے، نہ لکھنے والا اسے لکھ سکتا ہے۔ اتنی فضیلتیں ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بے بہا اور بے شمار فضیلتیں رکھنے والے مولا علی نے اپنی کس فضیلت پہ فخر کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ پیچھے والے بھی جاگ رہے ہیں؟ ایک بلندر صلوات پڑھیے۔ اتنی فضیلت رکھنے والے مولا علی اپنی کس فضیلت پہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جب میں نے تاریخ کے اوراق کو الٹایا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتوں کو شمار کرنا دیکھا تو مولا کی فضیلتوں پہ فضیلتیں ہیں، لیکن کہیں بھی نہیں لکھا مجھے اس فضیلت پہ فخر ہے، مجھے اس فضیلت پہ فخر ہے۔ اللہ نے بے شمار فضیلتیں عطا کی، لیکن جب ایک مقام پہ رکا اور میں نے رک کے مطالعہ کیا تو تیرا اور میرا امام علی حیدر کرار یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا۔ اے میرے پروردگار، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔
فضیلت رکھنے والا علی فخر کر رہا ہے، اے میرے رب مجھے فخر ہے کہ تو میرا خالق ہے، تو میرا پالنے والا ہے، اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور پھر کمال کی بات اگلا جملہ مولا نے دہرایا، فرمایا الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اے میرے اللہ جیسا علی چاہتا تھا علی کو تو ویسا رب مل گیا، علی کو بھی ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اچھا یہاں آپ نے جملہ سماعت فرمایا، بڑی محبت سے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، مل کے دعا کریں گے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ کہا اے میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ ایک دعا ہم بھی کرتے ہیں، اے علی ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں۔ آپ تو ویسے ہیں جیسا امام ہم چاہتے تھے، ہمیں بھی ویسا بنائیے جیسا غلام آپ چاہتے ہیں۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے بنے، ماشاءاللہ۔ آپ تو ویسے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ تو ویسے امام ہیں جیسا امام ہونا چاہیے، جس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو۔ اس لیے تو ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہ نے علی جیسا امام دیا، ہمیں امام تو بھی مل گیا۔ امام کو کیسی ریت چاہیے؟ امام کو کیسے ماننے والے چاہیے؟ ویسے کہ جیسا ہم امام چاہتے ہیں، امام کی بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہوگی کہ میرا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ وہ شیعہ ہی نہیں جس کے اندر سے آل محمد کی خوشبو نہ آئے۔ میرے اندر سے اگر آل محمد کی خوشبو نہیں تو میں شیعہ کیسا؟ اگر میرے مولا علی کل ایمان ہے تو میرے اندر سے ایمان کی خوشبو آئے، اگر وہ امام المتقین ہے تو میرے اندر سے تقوی کی خوشبو آئے۔ چاہنے والے کو پتا چلے یہ چاہنے والا علی کا جا رہا ہے، یہ علی کا محب اور پیروکار جا رہا ہے۔ اور یہ شیعہ ہونا کتنے فخر کی بات ہے، خدا کی قسم یہ میں وہ روایت سنانے جا رہا ہوں۔ ہاں ایک تو آپ نے روایت سنی ہوئی ہے جو شیعہ کے فضیلت اور فخر کے بارے میں ہے کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں میرے اپنے بابا علی سے دو رشتے ہیں، ایک تو یہ کہ میں ان کا بیٹا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ اور جعفر صادق کو اتنا فخر علی کے بیٹے ہونے پہ نہیں جتنا علی کے شیعہ ہونے پہ ہے۔ کیا معیار بتایا میرے مولا نے؟ فرمایا کہ شیعہ علی ہونا بڑے فخر کی بات ہے، میرے لیے فخر ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں۔ اور اگلا جملہ آپ کے حوالے کروں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ شیعہ آل محمد کا پیروکار ہونا یہ یہاں کا فیصلہ ہی نہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ شیعہ ہونا یہاں کا فیصلہ ہی نہیں، یہ تو کہیں اور کا فیصلہ ہے کہ کون علی کا چاہنے والا، کون علی کا شیعہ، یہ تو کہیں اور کا فیصلہ ہے۔ کہاں کا فیصلہ ہے؟ ایک بندہ مولا امیر کے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مولا نے اسے دیکھا کہ نہیں تو میرا شیعہ نہیں، میرا شیعہ نہیں۔ تو اس دفعہ کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے کہا نہیں تو میرا شیعہ نہیں۔ پھر تیسری دفعہ کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، کہا نہیں میرا شیعہ نہیں ہے، میرا چاہنے والا نہیں ہے۔ لا انت کما قلت، بات ویسے نہیں جیسے تو کر رہا ہے۔ اچھا مولا اگر میں آپ کا شیعہ نہیں اور بات یہ نہیں تو پھر بات ہے کیا؟ تو پھر مولا نے کہا ان اللہ خلق الارواح قبل خلق الابدان ب1000 عام۔ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ نے جسموں کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے تمام کی روحوں کو خلق کیا. ثم عرض ارواح محبین علینا, پھر اللہ نے میرے شیعوں کی روحوں کو خلق کرنے کے بعد انہیں میرے سامنے پیش کیا. فَأَيْنَ كُنْتَ, جب شیعوں کی روحوں کو علی کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس وقت تو نظر نہیں آیا, تو کہاں تھا؟ میں نے اس وقت تجھے نہیں دیکھا, ان کی ارواح میں تیری روح شامل نہیں تھی, تو اس وقت کہاں تھا؟ تو یہ وہاں کا فیصلہ ہے. اور فیصلہ کیا کہ خلیفہ دوم نے حضرت امیر المومنین سے سوال کیا, ملاقات ہوئی تو کہا کافی دنوں سے سوال ذہن میں تھا, ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, آج آپ مل گئے ہیں تو ایک سوال ہے. کیسا سوال؟ کہا کہ بندہ کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا, یہ اسی جملے کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں. بندہ کسی سے محبت کیوں کرتا ہے جب کہ اسے کوئی فائدہ ہی نہیں؟ بندہ کسی سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس کا کوئی نقصان نہیں. جبکہ بندہ دونوں کام کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے, نہ محبت کا فائدہ نہ نفرت کا نقصان, لیکن کام دونوں کرتا ہے. تو مولا امیر نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسموں کو خلق کرنے سے پہلے جب روحوں کو خلق کیا تو یہ روحیں آپس میں گروہوں کی صورت میں رہتی تھیں. توجہ کیجیے گا, یہ روحیں آپس میں گروہوں کی صورت میں رہتی تھیں. جو وہاں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ یہاں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, جو وہاں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے وہ یہاں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے. جملہ بدل دوں, جو وہاں حسینی تھا وہ یہاں حسینی ہے, جو وہاں یزیدی تھا وہ یہاں یزیدی ہے. جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں, جو وہاں علی سے محبت کرتا تھا وہ یہاں حلال زادہ ہے, جو وہاں علی سے نفرت کرتا تھا وہ یہاں حرام زادہ ہے. جو وہاں نفرت کرتا تھا وہ یہاں نفرت کرتا ہے. اور میرے مولا رسول اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا کہ یا علی لا يحبك الا طاهر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ. اے علی تیری محبت اتنی پاکیزہ ہے کہ کسی حرام جگہ سما نہیں سکتی, بے شک بے شک, کسی بھی نجس جگہ پہ نہیں آ سکتی. اور آپ جب دودھ کو لے آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہماری اس زبان میں دودھ اللہ کا نور ہے, عام زبان میں جو دہراتے ہیں بھائی یہ گندے برتن میں مت ڈالو, کوئی پاکیزہ برتن لاؤ, کوئی صاف برتن لاؤ. تم دودھ جیسی پاکیزہ چیز کے لیے پاکیزہ ظرف ڈھونڈتے ہو, اور اللہ آل محمد جیسی پاکیزہ محبت کسی نجس ظرف میں ڈال سکتا ہے؟ یہ کسی نجس ظرف میں سما ہی نہیں سکتی. یہ وہاں آتی ہے جہاں دل پاکیزہ ہو, پھر یہ محبت وہاں سماتی ہے جہاں انسان پاکیزہ ہو. تو یہ محبت پاکیزہ ہے, اور یہ نفرت اور محبت دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی, یہ اس دل میں سما جاتی ہے جو دل پاک ہوتا ہے. اور مولا نے یہ فرما دیا کہ یہ پاکیزہ جگہ پہ سمائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ روایتیں اٹھائیں تو بے بہا روایتیں ملیں گی آپ کو جو صرف اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, حب علی. اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آل محمد سے محبت کرتے ہیں. بڑے انداز میں فضائل بیان کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ بھی ہر کسی کا اپنا انداز ہوگا محبت کو اظہار کرنے کا. ہو سکتا ہے کوئی کسی سے محبت کرے, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں. جو یزید کا دفاع کرتے ہیں وہ کسی مسلک سے ہوں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جو یزید کو مسلمان ثابت کرے اس کا تو اپنا اسلام خطرے میں ہے کہ وہ یزید کے اسلام کی باتیں کر رہا ہے. تو بھئی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ نے جو اتنا قیمتی گوہر عطا کر دیا, یہ کتنا قیمتی گوہر ہے اللہ نے جو عطا کیا, اور یہی وجہ ہے
کہ ایک بندہ مولا کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے مولا بڑا غریب ہوں، مسکین ہوں، لیکن آپ کا چاہنے والا ہوں. توجہ کیجیے گا، اسی پہ آج بات رک جائے گی. مولا علی کا شیعہ ہوں، چاہنے والا ہوں. مولا جعفر صادق کی خدمت میں آیا لیکن بڑا غریب ہوں، 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، پھٹا پرانا لباس ہے، اسی میں زندگی گزار رہا ہوں، لیکن ہوں آپ کا چاہنے والا. کتنا قیمتی گوہر ہے. مولا نے فرمایا اچھا اگر تجھے کہا جائے کہ دنیا کی ساری دولت سمیٹ کے تیرے قدموں میں ڈال دی جائے اور تجھے کہا جائے کہ اپنے دل سے آل محمد کی محبت کو نکالو اور یہ مال و دولت لے لو، کیا تم اس بات پہ راضی ہو جاؤ گے؟ کہ مولا ساری کائنات کو ٹھکرا دوں گا، آپ کی محبت نہیں نکالوں گا. مولا نے کہا اتنا امیر ہے، غریب کہاں؟ اتنا قیمتی گوہر ہے، اس محبت کی حفاظت کرو. یہ محبت آل محمد کوئی اتنا قیمتی گوہر ہے، اور یہ وہ ولایت آل محمد ہے جس پر اعلان حدیر میں کیا گیا کہ رسول یہ پہنچا دو، اور یہ اتنی ضروری چیز ہے اگر آپ نے نہ پہنچائی تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. کہ وہ اتنا قیمتی گوہر ہے. اور حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت علی کو سمجھیں کہ جب اللہ نے ہمارے ظرفوں کو چن کے ان میں آل محمد کی محبت ڈال دی ہے، جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے. اگر میں آل محمد کا چاہنے والا ہوں تو پھر مجھے وہی کرنا چاہیے جو آل محمد کہتے ہیں. اور یہ محبت کی ہی تو قیمت تھی جو کربلا میں چکائی گئی. جب ضربیں چل رہی تھی حسین پہ تو پکار پکار کے کہہ رہے تھے یہ بدر کا بدلہ، یہ احد کا بدلہ، سارے بدلے کربلا میں لیے گئے. خدا کی قسم یہ 3 مبین اسلام کی حفاظت تھی کہ جس کے لیے حسین ابن علی نے اپنے نانا کا وطن بھی چھوڑ دیا. حسین رخصت ہو گئی مدینے سے. کہ اپنا وطن چھوڑنا آسان ہے؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ جو اتنے عرصے سے اپنے گھر میں 10 سال 20 سال 50 سال رہیں اور کوئی آپ کو آپ کے گھر سے نکال دے تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ آپ کو آپ کے گھر میں اس سکون سے نہیں رہنے دیا جائے. آپ یہی شکایت کر رہے ہوں گے مجھے میرے گھر میں رہنے نہیں دیا جا رہا. لوگوں نے حسین کو بھی مدینے نہ رہنے دیا اور بیان ہوا کہ جاؤ، جب حکم ہوا یزید کے جاؤ حسین سے بیعت لے لو، یا بیعت یا سر، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کرو. اور جب بلایا گیا آدھی رات میں کہ آؤ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، بیعت کی بات ہے، کہا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دن کے اجالے میں ہوگا. مولا نے اپنے عزیزوں کو ساتھ لیا اور حضرت ابو الفضل العباس کو کہا عباس باہر ہے رکنا، اور جب میں صدا بلند کروں تو پھر اندر آ جانا. اور روایت کہتی ہے جب اس لعین نے حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا نا تو فرمایا مثلی لا یبایع لمثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت تو کبھی نہیں کر سکتا. یہ جملہ کہہ کے حسین نے جانے کا ارادہ کیا. ایک لعین نے اشارہ کیا کہ حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر تن سے جدا کر دو. یہ جملہ کہا اس وقت حسین نے کہا یبن زرق انت تقتلنی ام امیرک، اے ناچنے والی کے بیٹے کہ تو مجھے قتل کرے گا یہ تیرا امیر کہے گا. جب حسین کی آواز بلند آواز سنی تو عباس سے برداشت نہ ہوا، تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا مولا میری موجودگی میں کس نے گستاخی کی؟ واپس آئے، تیاری کرو، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. روایت کہتی ہے سب کو تیاری کا کہا، کیسا ماحول ہے مدینے میں. روایت کہتی ہے جب 28 رجب کو یہ تیاری ہو رہی تھی، 28 رجب کی رات، اور وہ بیماری مولا رسول اللہ کے صحابی ہیں جو دونوں کانوں سے بہ رہے تھے.
انہیں بجلی کے کڑکنے کی آواز سنائی نہ دیتی تھی، لیکن 28 رجب کو آدھی رات میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور اونچا اونچا رونا شروع کیا اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے زوجہ میں تو بادلوں کے گرجنے کی آواز نہیں سنتا، یہ آج کیسے رونے کی آوازیں ہیں جو میرے کانوں میں آ رہی ہیں؟ یہ جملہ کہا ہے اور وہ کیا پوچھتے ہو کہ یہ مدینے والوں کے رونے کی آوازیں ہیں، کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ حسین کو ودا کرنے والوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہاں عزاداروں، مدینہ غمگین ہے، کس عالم میں ہے؟ روایت کہتی ہے جب حسین نے تیاری کا ارادہ کیا، حسین ابن علی چلے ہیں اب ودا کرنے کے لیے اپنے نانا رسول اللہ کی قبر پہ، اور روایت کہتی ہے جب قبر نبی پہ پہنچے اور اپنے آپ کو قبر نبی پہ گرایا اور رو کے کہا نانا اب تیری امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دے رہی، اور نانا اب حسین جا رہا ہے، اللہ جانے پھر حسین واپس نہیں آئے گا، اے نانا تیری امت نے بڑا تنگ کیا، اے نانا حسین کو اپنے پاس بلا لو، اسی عالم میں غش کھائے۔ اور جب نانا عالم خواب میں ملے تو حسین ابھی تھکو نہیں، ابھی تمہاری منزل بڑی دور ہے، اور گویا بتانا چاہتے تھے حسین ابھی تو مدینے سے جا رہا ہے، ابھی تو اکبر کا لاشا اٹھانا باقی ہے، ابھی تو قاسم کے ٹکڑے سنبھالنا باقی ہے، ابھی تو سکینہ کے داماد۔ سبحان اللہ، خدا آپ کے آنسو کو قبول کرے۔ رونے میں بخل نہ کیا کرو، ایک مکھی کے پر برابر بھی اگر آنسو کا قطرہ نکل گیا آپ کی نجات کا سامان ہو جائے گا۔ ہاں عزاداروں، اپنے نانا سے جدا ہوئے اپنے بھیا کی قبر پہ گئے، بھیا کی قبر کی زیارت کی، بھائی کی قبر کی زیارت کر کے راوی لکھتا ہے کہ حسین کے آنے کا انداز کون سا تھا۔ جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے بڑے ٹھہر ٹھہر کے جا رہے تھے، بڑے تسلی کے ساتھ جا رہے تھے، جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو۔ جب اپنے بھائی کی قبر پہ جا رہے تھے بڑی تسلی سے جا رہے تھے۔ جب غریب کربلا زہرا کی قبر پہ پہنچا، اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تو ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف جاتا ہے، اپنی ماں کی قبر کو گلے سے لگایا اور رو کے کہا اماں تیرا حسین آ گیا، السلام علیکم یا ام، اے ماں زہرا حسین کا آخری سلام، اور سلام کا کہنا تھا، اور دکھی ماں نے قبر سے آواز دے کے کہا وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پہ سلام، اے ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پہ۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کے آنسو کو قبول کرے۔ اپنی ماں کی قبر سے ودا کیا، ودا کرنے کے بعد ارادہ کیا اب یہ قافلے چلیں۔ روایت کہتی ہے تیاری چل رہی ہے، تیاری کا کیا عالم ہے۔ روایت کہتی ہے جب نکلے تو اب ملاقات ہوئی جناب ام سلمہ سے، زوجہ رسول ہے نا، رسول کی وفادار بیوی۔ ملاقات ہوئی، کہا حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا سفر پہ جا رہا ہوں نانی جان۔ جب یہ جملہ کہا نا رو کے ام سلمہ کہتی ہیں اے حسین جہاں مرضی چلا جا عراق نہ جانا۔ کہا کیوں نانی جان؟ کہا اس سرزمین کی خاک تیرے نانا مجھے دے کر گئے ہیں اور وہ بتا کے گئے ہیں اگر حسین عراق چلا گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور جب یہ جملہ کہا تو نانی جان اگر رسول نے آپ کو میری نگری کے بارے میں بتایا ہے آ ذرا میں تجھے یہی مدینے میں کربلا نہ دکھا دوں۔ جب یہ جملہ کہا تو نانی جان میرے قریب آئی، اعجاز امامت سے 2 انگلیاں بڑھائی، کہا نانی جان ذرا میری نگری کی زیارت کر۔ کیا دیکھا؟ جب دیکھا ام سلمہ نے اور تڑپ گئی ام سلمہ تو کیا دیکھا؟ تو میں نے میدان دیکھا ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے، لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، اور ذرا غور سے دیکھ، اور چیخیں نکل گئی۔ کیا دیکھا؟ تو کوئی جوان ہے جس کے بازو
سبحان اللہ جزاکم ربکم. اجازت امامت سے ہاتھ بڑھایا کر نانی جان، جو خاک میرے نانا دے کے گئے ہیں نا یہ خاک اس کے ساتھ رکھنا، اور جب تک یہ خاک خاک رہے اور سمجھنا حسین زندہ ہے، اور جب خاک خون میں تبدیل ہو جائے اور سمجھ جانا حسین دنیا سے چلا گیا. ام سلمہ اس کی حفاظت کرتی رہی. پس عزاداروں آ گیا وہ مرحلہ. ابوالفضل العباس مدینے کی گلیوں میں آئے. ایک راوی روایت کہتا ہے کہ میں جب بھی مدینہ آتا تھا یہ میں نے مدینے والوں کو دیکھا، یہ بڑے خوش مزاج تھے، اچھے لباس پہنتے تھے، بالوں میں کنگھی کرتے تھے، شاہانہ لباس، اور بڑے احترام اور ادب سے ملا کرتے تھے. لیکن جب میں 28 رجب کو مدینے آیا تو مدینے کا رنگ بدلا ہوا تھا. آستینیں الٹی ہوئی، گریبان چاک تھے اور سروں میں خاک تھی. میں نے کسی سے پوچھا ارے بھائی مدینے والوں تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بڑا اچھا لباس پہنتے تھے، آج یہ تمہاری کیا حالت ہے. یہ جملہ کہنا تھا اس وقت. کہا تمہیں نہیں معلوم کہ مدینے کا سردار مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ مدینے والے حسین کے استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے. روایت کہتی ہے ابوالفضل العباس نے تلوار نکالی اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا خبردار کوئی مدینے میں نہ آئے. کناتے لگوائیں اور حسین نے کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ابوالفضل العباس اکبر و قاسم سارے ہمراہ کھڑے ہیں. خبردار کوئی چھتوں پہ نہ آئے، خبردار کوئی مدینے کی گلیوں میں نہ آئے کہ رسول کی بیٹیاں سوار ہونا چاہتی ہیں. اور روایت کہتی ہے باری باری ناکے لائے گئے. کچھ ناکے لائے، اس پہ سامان سفر رکھا اور ناکا آگے بڑھ گئے. بس ختم کرنا چاہتا ہوں، اور جنہوں نے ابھی تک گریہ نہیں کیا آخری 2 جملے سنیں اور مجھے اجازت دے دو. ناکے لائے گئے، کچھ مشکیزیں رکھے، ناکے کو آگے بڑھایا گیا. روایت کہتی ہے باری باری ناکا آتا رہا اور اس کا وارث اسے سوار کرتا رہا. ابھی جو وہ راوی اور جو مدینے میں آیا تھا نا وہ کہتے ہیں میں کنات کے پیچھے سے کھڑا ہو کے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک ناکا لائی گئی، ایک جوان آگے بڑھا اور ایک بی بی کو سوار کرا رہا ہے. میں نے پوچھنے والے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ام لیلا سوار ہو رہی ہے اور اکبر اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے. ناکا آگے بڑھا اور جب دوسرا ناکا لایا گیا ایک 13 سال کا جوان آگے بڑھا اور سوار کرا رہا ہے. کہ کون ہے؟ کہ سوار کرانے والا قاسم ہے. یہ قاسم کی ماں ام فروہ سوار ہو رہی ہے. اور روایت کرتی ہے وہ بیبیاں سوار ہوتی رہی. اب جب تھوڑی دیر کے بعد ایک ناکا آگے لایا گیا ابوالفضل العباس بڑھے اور سوار کرانا چاہا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار ہو رہی ہے اور عباس سوار کر رہا ہے. ابھی تک جو نہیں ہوا یہ جملہ سننا غربت کا. اور روایت کہتی ہے ابھی جو ایک بیبی اور بیبیوں کے جھرمٹ میں باہر نکلی، حسین نے کرسی چھوڑی، عباس آگے بڑھے، قاسم بھی دوڑے، اکبر بھی دوڑے. اور میں نے پوچھا یہ کون؟ تو کہا یہ مولا محمد یہ سوار کرانے کے لیے جا رہے ہیں. اور جملہ سننا جب سارے سوار کرانے کے لیے بڑھے اور زینب نے کہا سب رک جاؤ اپنی اپنی جگہ پہ. سارے جوان رک گئے اور زینب نے دیکھ کے کہا آج وہ سوار کرائے جو 11 محرم آج زینب کو وہ سوار کرائے اور جو 11 محرم کو بھی کرائے گا. عباس رک گئے، قاسم رک گئے، اولا محمد رک گئے اور سید سجاد آگے بڑھے. پھپھی اماں اور سجاد حاضر ہے. آج بھی سجاد سوار، 11 کو بھی سجاد. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد